وعاقل لوالدیہ، دوسرا گناہ اس بندے کو نہیں بخشتے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو۔ ایسی عطا کا دروازہ کھلا ہے، ایسی مغفرت کا اعلان ہے، لاکھوں کے حساب سے بخشش ہو رہی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو والدین کا نافرمان ہے اس کو نہیں بخشنا۔ ملتان کے اندر ڈاکٹر نور محمد تھے، نشتر میڈیکل کالج کے اندر، آئی سی یو کے اندر ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی عام طور پر۔ کتاب لکھی ہے انہوں نے ایک، کہ مجھے بڑا شوق تھا کہ آخری وقت لوگوں کا کس حالت میں آتا ہے، بڑے غور سے دیکھتے اور پھر جا کر نوٹ کرتے تھے کہ آج فلاں آدمی فلاں طرح کی اس حالت کے اندر دنیا سے گیا ہے۔ کہتے ہیں 100 آدمیوں کو میں نے بڑے غور سے دیکھا، 100 آدمیوں کو، کہ مرتے ہوئے کرتے کیا ہیں۔ ایک تو ڈاکٹری حساب سے کہ اس کی نبض چلی، اس کا دل چلا، اس کے دماغ چلا، وہ ساری چیزیں وہ الگ، لیکن ایک مسلمان کے حساب سے کہ مرنے والا کس حالت میں مرتا ہے، کیا کہہ کر جا رہا ہے، کیا پڑھ کر جا رہا ہے، اس کی مرتے وقت حالت کیا ہے۔ انما العبرۃ بالخواتیم، اللہ کے نبی نے فرمایا اعتبار آخری لمحات کا ہے۔ 100 بندوں کو میں نے دیکھا، 100 بندوں کے حالات میں نے لکھے، 100 میں سے صرف 3 آدمیوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مرتے دیکھا، 97 بغیر کلمے کے گئے۔ یہ مسلمان ملک کی حالت ہے، کسی کافر ملک میں نہیں رہتے تھے وہ، ملتان کے اندر نشتر میڈیکل کالج کے اندر 100 بندوں کو میں نے دیکھا، 100 میں سے 97 بغیر کلمہ پڑھے ہوئے گئے ہیں، صرف 3 بندوں کو میں نے کلمہ پڑھ کر مرتے ہوئے دیکھا۔ 100 کے 100 کی حالت لکھی ہے۔ ایک واقعہ اس کے اندر لکھا کہ ایک نوجوان ہاسپٹل کے اندر آیا، اس کے گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، اس کو داخل کر لیا گیا۔ بہت سارے بندے ہیں جن کے گردے کام نہیں کرتے، یہ کم کام کرتے ہیں، بہت سارے مریض ہیں دنیا کے اندر، لیکن اس کی حالت یہ تھی کہ اس کی ایسی خوفناک قسم کی آواز اس کے اندر سے نکلتی تھی کہ جو باقی مریض تھے، باقی بیمار تھے، انہوں نے ہاسپٹل ہی چھوڑ دیا، ہم کسی اور ہسپتال میں چلے، ہم یہاں رہتے ہی نہیں۔ سننا مشکل تھا اس آواز کو، ایسی ڈراؤنی قسم کی، بھیانک قسم کی، خوفناک قسم کی آواز، اور جب رات ہوتی تھی تو وہ آواز اور بڑھ جاتی تھی، اس قدر خوفناک آواز اس کے اندر سے نکلتی تھی، اور وہ ایسی آواز سے چیختا تھا کہ چیختے ہوئے لوگوں کو تو بہت دیکھا ہے، لیکن ایسی آواز کسی نے نہیں سنی۔ مریضوں نے ہسپتال کو چھوڑنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے الگ سے ایک کمرہ مقرر کیا تاکہ عام مریض اس کو نہ دیکھیں۔ اس کی تیمارداری کے لیے صرف اس کا باپ آتا تھا، کوئی بھائی کوئی اور نہیں آتا تھا، صرف باپ آتا تھا۔ باپ بھی آ کر اتنا تنگ آ گیا کہ ایک دفعہ مجھے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب اس کو کوئی زہر کا ٹیکہ لگا دیں تاکہ جلدی اس کی جان چھوٹ جائے، مرتا بھی تو نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، قانون کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، ہم زبردستی نہیں کسی کو مار سکتے، ہم نہیں ایسا کر سکتے۔ وہ میری منت کرتا رہا کہ کسی طریقے سے اس کی زندگی سے جان چھڑا دیں۔ جب بار بار اس نے کہا، میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے، یہ کرتا کیا تھا، کیوں اس کی یہ حالت ہے؟ کہنے لگا ہم نے اس کی شادی کی تھی، ایسا رن مرید ثابت ہوا، ایسا بیوی کا عاشق ثابت ہوا کہ اس دن سے ہی اس نے ماں کو کوسنا شروع کر دیا، اور پھر چند دن کے اندر اس کی حالت یہ ہو گئی کہ ماں کو کتیا کہتا تھا، بیوی کو کہتا ہے اس کتی کو کچھ دے دو، اور مجھے کتا کہتا تھا، میں اس کا باپ، ماں تو اس کی مر چکی ہے، مجھے کتا کہہ کر بلاتا تھا۔ پھر بھی بیٹا تھا، ہم صبر کرتے تھے، اور پھر یہاں تک کہ اس نے اپنی ماں کو تھپڑ مارنے بھی شروع کر دیے۔ بیوی کو صرف ہنسانے کے لیے، وہ ہنستی تھی اور یہ ماں کو تھپڑ مارتا تھا۔ آج وہ بیوی موجود ہے، دیکھنے کے لیے بھی نہیں آئی ہے، وہ تیمارداری کے لیے بھی نہیں آتی، ماں دنیا سے جا چکی ہے، میں موجود ہوں، آخر میرا بیٹا ہے، میں پھر بھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ وعاقل لوالدی، ایسے بدبخت انسان کی رمضان کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی۔ مدمن خمر، شراب کا عادی، نشے کا عادی، عاقل لوالدی، جو ماں باپ کا نافرمان، ایسے بدبخت کی اللہ ان دنوں کے اندر بھی بخش نہیں کرتے جو مراحم خسروانہ کے دن ہیں، جو شاہی عطا کے دن ہیں، جس میں بڑے بڑے مجرموں کو بخش دیا جاتا ہے۔ ان بدبختوں کی 4 آدمیوں کی پھر بھی اللہ بخشش نہیں کرتے۔ ہم بڑے گناہ گار ہیں، لیکن ایسا گناہ کبھی نہ کریں۔ تیسرا گناہ وقاطع رحم،
اس آدمی کو اللہ نہیں بخشتے جو رشتہ داروں سے بنا کر نہیں رکھتا. ہر رشتہ دار کے ساتھ اس کی لڑائی, ہر رشتہ داری کو توڑنے والا, کسی کے ساتھ نہیں بنتی. ایک دفعہ ایک بندے نے مجھے کہا کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں. میں کہا الحمدللہ, مسلمان ہر مسلمان بڑا خوش نصیب ہے. کہا نہیں, اس لیے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار اس ملک میں نہیں رہتا, اس لیے آپ خوش نصیب ہیں. رشتہ داری جو ایک نعمت ہے, مجھے کہتا ہے کہ آپ کا چونکہ کوئی رشتہ دار یہاں نہیں ہے اس لیے آپ بڑے خوش نصیب ہیں. ایسی پتہ نہیں کیا مصیبت پڑ گئی ہے کہ ہر رشتہ دار کے ساتھ لڑائی ہے. 3 گناہ ہو گئے, چوتھا گناہ فرمایا مشاحن. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مشاحن کون ہے؟ کہا مشاحن وہ ہے جس کا دل کینے سے بھرا ہوا ہو. کینے سے بھرا. مسلمان کا کام یہ ہے کہ دوسروں کی خوبیاں دیکھے. مشاحن وہ کینہ رکھنے والا. ایک ہوتی ہے عداوت اور بغض. بغض یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کی نفرت اپنے دل کے اندر رکھے, یہ ہے بغض, یہ چھوٹا درجہ ہے. مشاحن یہ درجہ ہے کہ دوسرے کا بغض بھی ہو اور ہر وقت طاق میں رہے کہ کون سا مجھے موقع ملے کہ میں اس کا نقصان کر سکوں. اس کا مال کا نقصان, اس کی عزت کا نقصان, اس کی آبرو کا نقصان, اس کو کس طریقے کوئی مجھے موقع ملے سی کہ میں لوگوں کے درمیان میں ڈھول بجا کر اس کو ذلیل کر سکوں. یہ ہے مشاحن. بغض بھی بہت بڑا گناہ ہے, عداوت بھی بہت بڑا گناہ ہے, لیکن مشاحن ایسا کینہ کہ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو پریشان رکھنا, صبح کو بھی اس کے نقصان کے بارے میں سوچنا, رات کو بھی سوچنا, یہ مشاحن. یہ 4 بندے ایسے فرمائے. بغیر توبہ کے بھی اللہ بہت سارے گناہوں کو بخشتے ہیں, نیکیوں کی وجہ سے گناہوں کو بخشتے ہیں, صلحاء کی صحبت کی وجہ سے گناہوں کو بخشتے ہیں. اللہ رب العزت مراحم خسروانہ کی وجہ سے گناہوں کو بخشتے ہیں. لیکن یہ 4 بندے ایسے ہیں کہ اللہ کی جو شاہی عطا ہے اس سے بھی محروم رہتے. ہم بہت گناہ گار ہیں. ہماری جوانی, ہمارا بچپن, ہمارا بڑھاپا, پتہ نہیں ہم نے کیا کچھ کیا ہے. ہماری راتیں, ہمارے دن ہم سب جانتے ہیں, اللہ جانتے ہیں. اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں, اللہ سب کے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمائے. لیکن اگر ہم میں سے کسی کے اندر بھی یہ ہے تو خدا کے لیے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں. بہت بڑی محرومی ہے. جس کو اللہ کے خزانوں سے کچھ نہ ملا, کہاں سے کچھ ملے گا اس کو؟ اللہ کے اتنے وسیع خزانے کہ سارے کے ساتھ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم, تمہارا اول, تمہارا آخر, تمہارے انسان, تمہارے جن, سب کے سب ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں, پھر اپنی اپنی مرضی کا سوال کریں اور میں سب کے سوال کو پورا کر دوں, میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈالنے سے سمندر میں کمی آتی ہے. اتنے بڑے خزانے سے بھی جو محروم رہ گیا اس کو کہاں ملے گا؟ ہماری نمازیں کس کام آئیں گی؟ ہماری نمازیں, ہمارے روزے تو ویسے ہی ٹوٹے پھوٹے ہیں, پتہ نہیں اس قابل ہیں بھی کہ نہیں کہ اللہ کے دربار میں پیش کر سکیں. جو اللہ کی وہ عطا جو شاہی طور پر ملتی ہے, جو فقیروں کو ملتی ہے, غریبوں کو ملتی ہے. بادشاہ کہا کرتے ہیں آج میرے دربار کے اندر کوئی بھوکا نہ رہے, سب کو کھلا دو. آج میرے دربار کے اندر کوئی ضرورت مند نہ رہے, سب کی ضرورت پورا کر دو. یہ اللہ کے مراحم خسروانہ کے دن ہیں, یہ شاہی عطا کے دن ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے کوئی ایسا نہ رہے جس کی مغفرت سب کی کر دو. ان 4 کی پھر بھی نہیں ہوتی. اگر ہم ان گناہوں کا شکار ہیں, 1 دفعہ نہیں 1000 دفعہ ناک رگڑ کر توبہ کر لیں. رشتہ داریوں کے ساتھ نہیں بنتی, بنا لیں. آج کسی مسلمان کا کینہ دل میں ہے, توبہ کر لیں, نکال دیں, اپنے دلوں کو صاف کر لیں, تاکہ اس دل کی کوئی تو قدر و قیمت اللہ کے دربار میں ہو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے.